لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. تو میں مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کا واقعہ سنا رہا تھا نا کہ کسی نے کہا آپ ہماری دعوت قبول. حضرت فرمایا میں کسی کے دل کو جوڑنے کے لیے اپنا دین نہیں توڑ سکتا. لمٹ کراس نہیں کرنی ہے حلال و حرام کی. مثال کے طور پر کوئی شرابی کہتا ہے میں آپ کی بات جب دین کے سنوں گا 2 گھونٹ آپ بھی پیو, 2 ڈھکن. آپ کو پتا ہے 1-2 ڈھکن سے آپ کو شاید کچھ نہ ہو, مجھے تو ہو جائے. مجھے کسی حکیم صاحب نے نا تھوڑا سا تمباکو لگا دیا تھا میرے دانت پہ, تو میں تو اس سے بے ہوش ہونے لگا تھا. تو کہہ رہے کیا ہو گیا بھائی؟ میں نے کہا کیا کھلا دیا؟ وہ منجن کے طور پہ لگا دیا. تو ان کا خیال تھا کہ شاید پان گٹکا کھاتے ہوں کبھی. آپ کو بھی کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ, مذاق کر رہا ہوں. جس کو عادت نہ ہو شراب پینے کی اس کے لیے 1 ڈھکن بھی بہت ہے. تو کسی شرابی نے کہا یار 1 ڈھکن نہیں 1 قطرہ پی لو میری خاطر, میرا دل جوڑنے کے لیے, میں نے بڑی محنت سے بنائی ہے. کسی غیر مسلم نے کہا میں نے بڑی محنت سے بنائی ہے, بہت محنت کی ہے, سنگور کو سڑایا, اس میں کیڑے پڑے, گندی ہوتی ہے نا شراب, تو میں نے بہت اس میں گند گوبر بھی ڈالا آپ کی خاطر. اس میں شراب کی تو یہی فضیلت ہے, جتنا گند ڈالو گے اتنی اچھی شراب بنے گی. یہی اس کے ناپاک اور گندے ہونے کی دلیل ہے کہ 1-2 ڈھکن سے دیکھنا آپ کو کیسا سکون ملے گا. تو میں نے اس میں بہت گوبر ملایا ہے, کیڑے اس میں تھے, بہت زبردست طریقے سے اس میں بدبو آ رہی تھی, پھر میں نے اس کو بھرا ہے. میرا دل ٹوٹ جائے گا اگر آپ نے 1 قطرہ نہیں پیا. اور آپ کو پتہ ہے 1 قطرے سے شاید کچھ نہ ہو, اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے اگر میں نے 1 قطرہ پی لیا تو یہ اسلام قبول کر لے گا. فرض کرو یقین ہو جائے آپ کو, تو بھی آپ کے لیے وہ 1 قطرہ جائز نہیں ہے, چاہے اس جیسے 1 کروڑ لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ وہ اچھی نیت سے شراب پینا اچھا نہیں بن سکتا. اب آپ کہیں گے لو بھائی ابھی مفتی صاحب کہہ رہے تھے بری نیت سے مزار پہ جانا حرام, کوئی واقعی مقصد ہو, یا مندر کی میں زیادہ واضح مثال دیتا ہوں, بھائی مندر جانا حرام لیکن اگر کوئی اچھی نیت ہو تو جانا جائز. لو بھائی اپنے لیے گنجائشیں پیدا ہو رہی ہیں, اور چونکہ ان کو شراب کی عادت نہیں ہے تو شراب کے لیے اچھی نیت ہو بری نیت ہو دونوں صورتوں میں کیا ہے وہ حرام. تو بھائی یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ شریعت نے ہمیں بتایا ہے, علماء کرام نے ہمیں بتایا ہے, اور قرآن و سنت میں غور کر کے ہی بتایا ہے کہ اسلام میں جو اللہ نے ہمیں احکام دیے ہیں وہ 2 طرح کے دیے ہیں. دیکھو بلکہ 4 طرح کے احکام دیے ہیں. کچھ کام ایسے ہیں جو اللہ نے ہمیں کرنے کا کہا, کچھ کام ایسے ہیں جو اللہ نے ہمیں نہیں کرنے کا کہا. ایسا ہی ہے نا, یہ اصول فقہ کی باتیں جو پڑھائی جاتی ہیں. اب آپ کہو گے مفتی صاحب گاڑی باتیں لے کے بیٹھ گئے, میں آپ کو آسان انداز میں سمجھا رہا ہوں تاکہ یہ ٹاپک کمپلیٹ ہو. کچھ کام شریعت اسی کا نام ہے نا, کچھ کام کرنے کے ہیں اور کچھ نہیں کرنے کے, اور کچھ ایسے ہیں جو کرو نہ کرو آپ کی مرضی ہے, اس میں شریعت نے آپ کو آزاد چھوڑ دیا بھائی آپ کی مرضی ہے. تو ان سے تو ہم بحث ہی نہیں کرتے نا, وہ مباح کام ہے. بھائی آپ پراٹھا کھانا ہے, شریعت نے کیا کہا ہے کہ کھاؤ, یا یہ کہا ہے کہ نہیں کھاؤ؟ بھائی تمہیں اچھا لگتا ہے کھا لو, نہیں لگتا تو کچھ اور کھا لو, روٹی کھا لو, ناغا کر لو. تو کچھ کام ایسے ہیں جن کا ہمیں آرڈر دیا کرنے ہیں, کچھ کام ایسے ہیں جن کا آرڈر دیا نہیں کرنے. جو کرنے کے کام ہے نا ان کو حسن کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ حسن, اچھے. تبھی تو اللہ نے کہا نا کرو, اگر وہ اچھے نہ ہوتے تو اللہ کہتا ہے کہ کرو. بھائی صاحب کیا ہو گیا بول لو نا میرے بھائی. بھائی وہ اچھے کام ہیں تبھی اللہ نے کیا کہا کہ وہ کرو. اس لیے اسلام جب کسی کام کا آرڈر دیتا ہے تو وہ کام حسن کہلاتا ہے. حسن کا مطلب اچھا, ویل ڈن, گڈ. حسن کا کیا مطلب ہے؟ اچھا. احسن کا معنی زیادہ اچھا, تو حسن کا معنی اچھا. اور جو حسن کے اپوزٹ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں قبیح. قاف با یا اور حلوے والی ہا, قبیح. حسن کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ قبیح. جس کام سے شریعت نے روکا وہ کیا کہلاتے ہیں؟ قبیح, برے کام. کام کہتا ہے سچ بولو, تو یہ کیا ہو گیا سچ بولنا؟ قبیح ہے یا حسن ہے؟ حسن. اسلام کہتا ہے جھوٹ مت بولو, جھوٹ سے روکا اس لیے جھوٹ کیا بن گیا؟ قبیح. اسلام کہتا ہے شراب مت پیو, اس لیے شراب کیا بن گئی؟ قبیح. اسلام کہتا ہے زنا مت کرو, اس لیے زنا کیا بن گیا؟ قبیح. اسلام کہتا ہے نکاح کرو, اس لیے نکاح کیا بن گیا؟ حسن. نماز پڑھو, حسن. روزہ رکھو, حسن. جہاد کرو, حسن. وضو کرو.
ابے بولو نا کیا ہو گیا, حسن, یہ سارے حسن, داڑھی رکھو حسن وغیرہ وغیرہ. کوئی حسن صاحب بیٹھے ہوں تو معذرت. تو یہ تو تعریف ہو رہی ہے نا حسن کی, تبھی تو وہ پیدا ہوئے ہیں. اچھا کام ہوا. فیملی پلاننگ والوں نے کہا کہ جب حسن صاحب پیدا ہوئے ایک اور بچے کا اضافہ ہو گیا, آبادی بڑھ گئی, غربت بڑھ گئی, تو پھر اس کا نام قبیح رکھنا چاہیے تھا نا. حسن کے بجائے کیا رکھنا چاہیے تھا؟ قبیح. اس لیے ہم کہتے ہیں آبادی بڑھنے سے مسائل کم ہوتے ہیں, ختم نہیں ہوتے, کیونکہ مسائل ختم کرنے کے لیے افراد چاہیے. انسان ہی مسائل ختم کرتا ہے. تو جتنے افراد ہوں گے ٹھیک ہے, پیٹ لے کے آئیں گے وہ دنیا میں, مسائل بڑھیں گے بھی, لیکن ختم بھی کون کرے گا؟ وہ, کیونکہ وہ پیٹ کے ساتھ 2 ٹانگیں اور 2 ہاتھ بھی لے کے آ رہے ہیں. لنگڑے لولے تھوڑی پیدا ہو رہے ہیں سارے. فیملی پلاننگ والے ایک رخ دکھاتے ہیں, پیٹ بھی آ رہا ہے بھائی, اکیلے پیدا تھوڑی ہو رہے ہیں, ان کو خوراک بھی چاہیے. تو بھائی صاحب اللہ نے 2 ہاتھ اور 2 پاؤں اس لیے تو پیدا کیے ہیں, اور اتنی طاقت 2 ہاتھوں اور 2 پاؤں میں رکھی ہے کہ پیٹ ایک ہوتا ہے, ان 2 ہاتھوں اور 2 پاؤں میں 10 آدمیوں کا پیٹ بھرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. اس لیے یہ گنتیاں ہمیں نہیں سکھایا کرو, یہ بچے 2 ہی اچھے, یہ وہ ہوتے وہ بھی 2 بھی اچھے نہیں ہیں جن کے ہو رہے ہیں. وہ تو کہتے ہیں بچے 2 ہی اچھے, بچے زیادہ اچھے ہوتے ہیں, کیونکہ بہن بھائیوں کو ایک دوسرے سے پیار ملتا ہے, تربیت ملتی ہے. خیر, میں جو آج اتنے کانفیڈنس سے بات کرتا ہوں بیٹھ کے, یا اللہ نے مجھے بہت ساری برائیوں سے بچایا ہوا ہے, تو اس لیے کہ میرے بہن بھائی تھے, ایک پورا خاندان تھا جس کو ہندی میں کہتے ہیں پریوار تھا. خاندان کی وجہ سے انسان بہت ساری چیزوں سے بچا رہتا ہے. ڈر ہوتا ہے یار کہیں, ہم بھی جب بالغ ہوئے, جوان ہوئے, امنگیں تھیں, جذبات تھے, کالج میں جاتے تھے, ہمارے جو کلاس فیلو تھے, جو کلاس اتنے غریب تھے لڑکے جو ہمارے ساتھ جاتے تھے نا, کہ وہ بائک پہ جو مرر نظر آتا تھا نا کسی کی بائک پہ, وہاں جا کے اپنی پف بنا رہے ہوتے تھے بیٹھ کے. تو میں نہیں اتنا غریب تھا, وہ بھی اتنے غریب نہیں تھے, لیکن حرکتیں غریبوں والی نا, کہ ابھی تو اپنا ایک گلاس ہی خرید کے رکھ لے یار, مرر رکھ لے تو اس میں دیکھ لیا کر. نہ وہاں جا کے وہ تو کتنے ہمارے دور میں لڑکے ایسے تھے جو بائکوں پہ لڑکیوں کا پیچھا کرتے تھے. ہم کیوں نہیں کرتے تھے؟ ایک تو اللہ کا بھی خوف تھا, لیکن دوسرا خاندان کا بھی خوف تھا. بھائی بہن ہوتے ہیں, ماں باپ ہوتے ہیں, عزت خاک میں ملنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو خاندان انسان کو بہت ساری اخلاقی برائیوں سے روکتا ہے. خیر, تو کیا بات کر رہا تھا میں؟ حسن اور قبیح کی. تو بچہ پیدا ہوتا ہے, حسن نام رکھتے ہیں اس لیے کہ اس کا پیدا ہونا کیا ہے بھائی, ویری گڈ, ویل ڈن, اچھا ہو گیا, تو ہو گیا. اگر اس کے آنے سے دنیا میں غربت اور مہنگائی بڑھ رہی ہے تو اس کا نام قبیح خان ہونا چاہیے تھا, حسن خان نہیں ہونا چاہیے تھا. خیر, تو اب دیکھو شریعت نے جو حکم دیا, جو آرڈر کرنے کا ہے وہ حسن, جس سے روکا وہ کیا, قبیح. اب حسن کی 2 قسمیں, اس کو خوب سمجھیں اچھی طریقے سے, کیونکہ یہ خلط ملط ہو جاتی ہیں چیزیں. علماء کہتے ہیں, اور یہ اپنی طرف سے نہیں کہتے, قرآن و سنت سے ہی نکالا ہے, کہ جو اچھا کام ہے نا جس کے کرنے کا حکم دیا, اس کی 2 قسمیں, ایک حسن لعینہ اور ایک حسن لغیرہ. یہ ٹرم اور اصطلاح بھی یاد رکھ لیں, حسن لعینہ اور حسن لغیرہ. حسن لعینہ کا مطلب جو بذات خود اچھا ہے اس کو ہر قیمت پہ کرنا ہے, جیسے نماز کا حکم دیا, روزے کا حکم دیا, اور اللہ بھلا کرے زکوٰۃ کا حکم دیا, حج کا حکم دیا. یہ عمل کیا کہلاتے ہیں؟ حسن لعینہ. یہ آپ کی نیت اچھی ہو یا بری ہو, کرنا ہے, چھوڑنا نہیں ہے. نیت کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے, عمل نہیں چھوڑ سکتے آپ. اب آپ کا حج کا ارادہ ہوا, آپ کے دل میں خیال آ رہا ہے میں جب آؤں گا لوگ مجھے کہیں گے حاجی پاجی آ گیا, اتنا نیک آدمی, لہٰذا میں حج پہ جا ہی نہیں رہا. او بھائی صاحب حج پہ جاؤ, آپ یہ کرنے کا کام ہے. جو آپ کے دل میں وسوسے خیالات آ رہے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو. نماز کا ٹائم ہوا, آپ آ رہے ہو مسجد کی طرف, اب آپ کے دل میں نیت ہو گئی یار میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ وہ بندہ ہے وہ مجھ سے قرض لے کے بھاگا ہوا ہے, اتفاق سے سنا ہے آج وہ بھی نماز پڑھنے آ رہا ہے تو پیسے نکل آئیں گے میرے. پھر آپ کے دل میں آیا میری تو نیت ہی ٹھیک نہیں ہے لہذا میں نہیں جا رہا. نہ بھائی, نیت کوئی بھی ہو نماز بہرحال پڑھنی پڑے گی. نیت کو ٹھیک کرو کہ پیسے بھی نکلواؤں گا لیکن نماز بھی پڑھوں گا, وہ دونوں الگ الگ کام ہے. تو حسن لعینہ ہی جو ہے وہ بہر صورت کرنا ہی کرنا ہے, وہ کسی حکمت اور مصلحت سے معاف نہیں ہو جاتا.
اس میں اتنی ہی گنجائش ہے جتنی شریعت نے دی ہے, اپنی طرف سے اس میں ایڈیشن جائز نہیں ہے. جیسے رمضان کا روزہ حسن لعینہ ہے, رکھنا ہی پڑے گا. 2 لوگوں کو اللہ نے اجازت دے دی, ایک بیمار کو اور ایک مسافر کو, بس تیسرے کو اجازت نہیں ہے. مزدور کو اجازت نہیں ہے کہ وہ مزدوری کی وجہ سے روزہ چھوڑ دے. آپ کا کل پیپر ہے, آپ کو اجازت نہیں ہے کہ پیپر کے چکر میں رمضان کا روزہ چھوڑ دو, نا 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 نا. ہاں ہیلا کر سکتے ہو کہ مسافر بن جاؤ اس دوران, یہ ہیلا جائز ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہیلے تو بنی اسرائیل کا کام ہے. بھائی ہیلے 2 طرح کے, ایک بنی اسرائیل والے ہیرے اور ایک جائز ہیلے. ایک اسکالر ہیں, نام نہیں لوں گا, آج کل میرے خلاف بھی بہت کچھ بول رہے ہیں, وہ ان کو اپنا بوجھ نکالنے کا موقع مل گیا تو مجھے کہتے ہیں اس کو شادیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا. تو کبھی آپ ملیں انشاءاللہ, ہم آپ سے کچھ سوالات کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمیں شادیوں کے علاوہ اور کیا کیا آتا ہے. تو ٹی وی پہ آتے ہیں وہ, تو بڑا طنزیہ لب و لہجہ اختیار کیا کہ آپ بس صرف شادیوں پہ بیان کیا کریں, باقی چیزیں آپ کے ٹاپک نہیں ہیں. تو میں ان کا نام لیے بغیر ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, کبھی آپ آ جائیں یا آن لائن آ جائیں یوٹیوب پہ, تو آپ نے جو ٹیلی ویژن کے پروگراموں میں غلطیاں کی ہیں میں وہ ہائی لائٹ کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ آپ حدیثوں کا ترجمہ کیسے غلط کرتے ہو اور کیسے لوگوں کو آپ دین کے نام پہ گمراہ کرتے ہو. تو کبھی آ جاؤ خوشبو لگا کے, تو پھر پتہ چل جائے گا کہ ہمیں شادیوں کے علاوہ بھی کچھ اور آتا ہے. ہم نہیں کہہ رہے ہیں بہت بڑے فنٹر ہیں, لیکن اللہ نے ٹوٹا پھوٹا علم آپ سے بہرحال زیادہ دیا ہے. باقی شادیوں پہ ہم بیان اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں آتی شادیاں ہی ہیں, اس لیے کرتے ہیں کہ سوسائٹی کی بہت بڑی ضرورت ہے. سوسائٹی کی ضرورت رفع الیدین کے جھگڑے نہیں ہیں, ٹانگیں چوڑی کرنا, پتلی کرنا, ہاتھ یہاں باندھنا یہاں باندھنا, یہ سوسائٹی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, اس لیے ہم ان چیزوں کو فوکس نہیں کرتے زیادہ. شادیاں بہت بڑا مسئلہ ہے, بے حیائی پھیل رہی ہے. جو طلاق یافتہ بیوہ عورت ہے 2 سال جب گھر بیٹھے گی تو اس کے اندر ڈیزائرز نہیں ہے کیا وہ انسان نہیں ہے, کیا وہ روٹی نہیں کھاتی ہے؟ اس کا نیک اور برے ہونے سے تعلق نہیں ہے ڈیزائر کا, خواہشات کا. ہر عورت میں اللہ نے مرد کی خواہش رکھی ہے, چاہے وہ تہجد گزار ہو, حاجن ہو. ہر مرد میں اللہ نے عورت کی خواہش رکھی ہے, اگر وہ جائز طریقے سے پوری نہیں ہوگی تو منہ ماریں گے لوگ ادھر ادھر جا کے, اور ہو رہا ہے یہ. تو جس کو یہ سوسائٹی کا یہ پتا ہو تو وہ بولے گا شادیوں پہ بھائی. تو پھر اس میں آپ یہ کہنا, یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے شعیب علیہ السلام کو کتنا علم تھا نا بھائی, پیغمبر اپنی قوم کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے, لیکن شعیب علیہ السلام کی دعوت 2 ہی چیزوں پہ ہوتی تھی اپنی قوم کو. نمبر 1 شرک چھوڑو, نمبر 2 ناپ تول میں کمی چھوڑو. اب قوم یہ تانا دیتی معاذ اللہ نقل کفر کے, اے شعیب تمہیں تو ناپ تول میں کمی کے علاوہ کوئی بیان ہی نہیں آتا, تمہارا تو علم گھوم پھر کے کس پہ آ جاتا ہے, معاذ اللہ ناپ تول میں کمی نہ کرو, ہر وقت یہی بیان کرتے رہتے ہو. اس کا مطلب تمہیں معاذ اللہ اس کے علاوہ کچھ اور نہیں آتا. تو یہ تانا صحیح ہوتا؟ غلط. شعیب علیہ السلام کہتے ہم پیغمبر ہیں, اللہ نے ہمیں جو علم دیا ہے وہ پیغمبروں کا علم کسی کو نہیں دیا ہوتا, لیکن تمہارے اندر جو خرابی ہے وہ خرابی ہی ناپ تول میں کمی کی ہے اور شرک کی ہے, لہٰذا میں اسی پہ بولتا رہوں گا. تو یہ جو مجھے تانا دیتے ہیں نا اس مفتی کو شادیوں کے علاوہ کچھ نہیں آتا, لہٰذا شادیوں پہ ہی بولا کرو, تم پہ شادیاں ہی اچھی لگتی ہیں. تو بھائی صاحب کبھی آپ آؤ, ہم سے کچھ ٹاپک پہ بات چیت کرو, تو پھر ہم انشاءاللہ بتائیں گے کہ ہم نہیں کہہ رہے ہم بہت بڑے عالم ہیں, لیکن آپ سے زیادہ, آپ ہم سے بھی زیادہ فارغ نکلو گے. اگر ہم فارغ ہیں تو یہ ثابت کر دیں گے کہ آپ ہم سے زیادہ فارغ ہو. تو ٹی وی میں عوام کے سامنے آ کے لوگوں کے سامنے حدیث پیش کرنا اور اس کے غلط ترجمے کرنا یہ الگ چیز ہے. کسی مولوی کے سامنے, ٹوٹا پھوٹا پڑھے لکھے کے سامنے بیٹھ کے وہ ترجمہ کر کے دکھاؤ تو میں گچی وہیں سے پکڑ لوں گا آپ کو, ٹھیک ہے نا, گڑبڑ کر رہے ہو آپ. خیر, ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.